آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے، ایک ایسی کہانی جو ایمان اور دیانتداری کی طاقت کو سمجھاتی ہے۔ یہ کہانی ہے رحمت کی اور اس کے دعاؤں سے بھرے سفر کی۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا نیکی کا کوئی چھوٹا سا کام واقعی کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ مطلب ایک معمولی سا فیصلہ، کیا وہ ہماری تقدیر کا رخ موڑ سکتا ہے؟ یہی سوال اس کہانی کی جڑ ہے۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے قصبے سے۔ وہاں رحمت نام کا ایک درزی تھا، بہت ہی سیدھا سادہ، عاجز سا، اپنی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ دیکھنے میں تو لگتا تھا کہ سب ٹھیک ہے، بڑا پرسکون ماحول ہے، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک بہت بڑی کشمکش چل رہی تھی۔ تو رحمت کی اصل زندگی کیسی تھی؟ سچ پوچھیں تو بہت مشکل تھی۔ ایک طرف بیوی کی بیماری، دوسری طرف 2 چھوٹے چھوٹے بچے، اور اوپر سے دکان کا کرایہ جو ہر مہینے بڑھتا جا رہا تھا۔ یعنی اس کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا پہاڑ تھا۔ جیب بھلے ہی خالی تھی، لیکن ایک چیز تھی جو کبھی خالی نہیں ہوئی، اور وہ تھا اس کا دل، جو ہمیشہ دعا اور امید سے بھرا رہتا تھا۔ اور پھر ایک دن وہ لمحہ آ ہی گیا جس نے رحمت کے کردار، اس کی سچائی کو آزمانا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جو ایک گاہک بن کر اس کی دکان کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ دکان میں جو داخل ہوئیں وہ ایک بہت امیر خاتون تھیں، اور ان کے بات کرنے کے انداز سے ہی غرور ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے رحمت پر سیدھا سیدھا دباؤ ڈالا کہ دیکھو، یہ کپڑا بہت مہنگا ہے، اگر ایک دھاگا بھی ادھر سے ادھر ہوا تو میں 1 پیسہ نہیں دوں گی، یعنی غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اب رحمت نے کیا کیا اس چیلنج کے جواب میں؟ اس نے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی گلہ نہیں کیا، بس خاموشی سے کام میں لگ گیا، اور ایسا کام کیا کہ اپنی پوری ایمانداری، اپنی ساری مہارت اس ایک لباس میں ڈال دی۔ اس نے پوری رات جاگ کر وہ جوڑا تیار کیا، اور یہ صرف ٹانکے نہیں پہ، یہ اس کی سچائی تھی جو وہ سی رہا تھا۔ لیکن جب رحمت نے اپنی محنت کا نتیجہ ان کے سامنے رکھا تو جواب کیا ملا؟ سراسر ناانصافی۔ اس خاتون نے ایک نظر دیکھا اور بڑے روکھے پن سے کہہ دیا کہ بھائی کام تو ٹھیک ہے، پر میرا ابھی موڈ نہیں ہے، کل آ جانا پیسوں کے لیے۔ سوچیں رحمت پر کیا گزری ہوگی۔ اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا گیا اور اس کا حق روک لیا گیا۔ اب ایسی صورتحال میں کوئی بھی ہوتا تو غصہ کرتا، چیختا چلاتا، لیکن رحمت نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے اپنا سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اپنی ساری مایوسی کو اس نے خاموش دعا میں بدل دیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ میرا بھروسہ لوگوں پر نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ رحمت کا امتحان تو ابھی باقی تھا۔ اگلی صبح اس کے لیے ایک اور آزمائش لے کر آئی، ایک ایسی آزمائش جو شاید پہلے سے بھی بڑی تھی۔ اس وقت رحمت کی جیب میں کل ملا کر تھے صرف 50 روپے۔ جی ہاں، صرف 50 روپے۔ اور یہ 50 روپے صرف پیسے نہیں تھے، یہ اس کی کل کائنات تھی۔ اسی سے دکان کا تھوڑا بہت سامان آنا تھا، اور شاید گھر کے لیے آٹا دال بھی۔ اور اسی وقت ایک فقیر نے آ کر صدا لگائی۔ اب رحمت کے پاس تھا کیا؟ وہی آخری 50 روپے۔ لیکن اس نے ایک پل بھی نہیں سوچا۔ اس نے وہ نوٹ نکالا اور فقیر کے ہاتھ پر رکھ دیا، اور بدلے میں اسے کیا ملا؟ ایک ایسی دعا جو لاکھوں کروڑوں سے زیادہ قیمتی تھی۔ اور پھر اچانک منظر بدل گیا۔ وہی امیر خاتون، ہاں وہی مغرور خاتون، بھاگی بھاگی گھبرائی ہوئی رحمت کی دکان پر واپس آئی۔ اس کا حال دیکھنے والا تھا۔ کل جو تکبر تھا، آج اس کی جگہ شدید پریشانی نے لے لی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا ہی الٹ گئی ہو۔ پتہ چلا کہ اس کا پیسوں سے بھرا بیگ کہیں گر گیا تھا، اور جب وہ بیگ اسے واپس ملا تو پیسوں کے ساتھ اندر ایک پرچی بھی تھی، اور اس پرچی پر ایک ایسا پیغام لکھا تھا جس نے اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسا لگا جیسے یہ پیغام آسمان سے سیدھا اسی کے لیے اترا ہو۔ بس وہ ایک جملہ اس کے لیے کافی تھا۔ اس ایک پیغام نے اس کے اندر سب کچھ بدل دیا۔ سارا غرور، سارا تکبر پچھتاوے اور شرمندگی میں بدل گیا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اگلے دن وہ پھر رحمت کے پاس آئی اور اسے 10,000 روپے دیے۔ یہ صرف رحمت کی محنت کی قیمت نہیں تھی، نہیں، یہ اس عورت کے پچھتاوے کا ثبوت تھا، اس کی معافی کا طریقہ تھا۔ لیکن رحمت کا جواب سنیے۔ اس کا جواب تو اس سے بھی کہیں بڑا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے خوشی ان پیسوں کی نہیں ہے،
مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ایک سخت دل نرم ہو گیا ہے۔ اس نے بتا دیا کہ اس کے نزدیک دولت کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت تو انسانیت کی ہے۔ ابھی کہانی میں ایک ٹوسٹ اور باقی تھا۔ کچھ دن گزرے تو وہی فقیر جسے رحمت نے 50 روپے دیے تھے وہ واپس آیا، لیکن اس بار وہ ویسا نہیں تھا جیسا نظر آتا تھا۔ اس کی حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ اور یہاں ہوتا ہے کہانی کا سب سے بڑا انکشاف۔ وہ شخص جسے سب ایک غریب لاچار فقیر سمجھ رہے تھے، وہ دراصل ایک بہت بڑا اور امیر تاجر تھا۔ وہ بھیس بدل کر شہر میں گھومتا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں ابھی انسانیت باقی ہے یا نہیں۔ اس تاجر نے رحمت کو وہ پیشکش کی جس نے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری ایمانداری دیکھ چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری نئی دکان تم سنبھالو۔ یہ پیشکش رحمت کے صبر، اس کی سچائی اور اس کی نیکی کا اصل انعام تھا۔ تو یوں رحمت کا سفر ایک نئے موڑ پر آ گیا۔ وہ جو کبھی ایک تنگ دست درزی تھا، اب برسوں بعد ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا۔ اس کی دنیا بدل گئی، لیکن ایک چیز تھی جو کبھی نہیں بدلی، اور وہ تھی اس کی مہربانی، اس کا دینے والا دل۔ کامیاب ہونے کے بعد بھی وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا تھا۔ جب کسی نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو اس کا جواب بہت گہرا تھا۔ اس نے کہا، میں ان لوگوں میں اپنا گزرا ہوا کل دیکھتا ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کسی کی دعا مجھ سے روٹھ نہ جائے۔ یعنی وہ کبھی اپنی جڑیں نہیں بھولا اور اسے دعاؤں کی طاقت کا اندازہ تھا۔ تو آخر اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ نیکی کا کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ دوسری یہ کہ دل سے نکلی ہوئی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات کہ مہربانی ہمیشہ لوٹ کر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے فوراً نہ آئے، لیکن وہ اپنے وقت پر کئی گنا بڑھ کر واپس ضرور آتی ہے۔ اور آخر میں بس یہ ایک خوبصورت بات یاد رکھنے کی ہے کہ دینے کے لیے ہمیشہ جیب میں پیسے ہونا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی کسی کو دیکھ کر صرف مسکرا دینا بھی ایک دعا بن جاتا ہے۔